صحیح بخاری میں آتا ہے چند زندیق تھے، ان کو سیدنا علی نے آگ میں جلوا دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس تک خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کاش علی ابن ابی طالب ان کو آگ میں نہ جلاتے بلکہ قتل کرواتے، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ ان لوگوں کی سزا قتل کرنا ہے. آگ میں جلانے کی سزا کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو کاش میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کرتا. اب ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، حضرت علی کو جب یہ بات پہنچی نا، انہوں نے کہا اوہ اللہ ابن عباس پہ رحم فرمائے، اس نے سچ کہا اور انہوں نے کہا افسوس پہلے ہی مجھے بتا دیتا. یعنی سیدنا علی سے یہ چیز اوور لک ہو گئی. اور دوسری طرف للہیت دیکھیں، فوراً رجوع کر لیا. انہوں نے نہیں کہا کہ میں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہوں. ٹھیک ہے، وہ لوگ تو بڑے مسکینیوں کی زندگی گزارتے تھے، ان کو ڈر لگا رہتا تھا یار کہیں نبی علیہ السلام کی مخالفت. اور سر جو ان کی عوام تھی نا، وہ بھی پھر جناب ایسی عوام سی کہ وہ لحاظ کوئی نہیں کرتی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے نعت اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کی ذرا طبیعت آپ کو پتہ ہے نا، ذرا یہ شعر و شاعری سے اور ان چیزوں سے ذرا وہ ان کو ایک ویسے ہی تھوڑی سی کھندک آتی تھی، جلالی طبیعت کہہ لیں. آج کل جلالی تو ویسے قوالیاں بھی سنتے رہے، اس زمانے کے جلالی. تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے حسان ابن ثابت کی طرف دیکھا، وہ بھی جناب پھر 24 کیرٹ سونا. انہوں نے کہا عمر اس طرح نا میری طرف دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا. ہائے 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 ہائے، کسی شخص سے یہ کہنا کہ تو کیا ہے، تو سے بہتر بندے کو سناتا تھا، تو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد تو بندے کو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے. لیکن ان کو پتا تھا وہ ذکر کس کا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا. وہاں عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ بول جاتے. تو انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین، میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کافروں پر ہمارے تیروں کا وہ اثر نہیں ہے جو حسان ابن ثابت کے اشعار کا ہے. کیونکہ اصل میں عربی لوگ جو ہے نا، وہ لنگوسٹک کے بڑے ماہر تھے، ان کو تلوار کا ایسا اثر نہیں ہوتا تھا جیسا کہ جسے آج کل کے زمانے میں آپ کسی سیاسی لیڈر کو جوتا مار دیں یا مکہ مار دیں وہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اس کے بارے میں ایسا کوئی نعرہ ڈیوائز کر دینا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں لوگ شعروں کے ذریعے جواب دیتے تھے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں حسان ابن ثابت بھی شامل تھے. بدری صحابی بھی ہیں، مستاح وہ بھی شامل ہیں. تو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے سیدنا حسان ابن ثابت. اور حضرت عائشہ کی للہیت دیکھیں، حضرت عائشہ کے سامنے جب کوئی ذکر کرتا نا کہ یہ تو حسان نے بھی آپ پہ تہمت لگائی، تو کہتے ہیں حسان کو برا مت کرو. ہائے ہائے ہائے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض ہوتے تھے نا تو حسان ابن ثابت اپنے اشعار کے ذریعے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے کہ میرے نبی کی تو یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے. حضرت ایک زندگی، ایک عورت کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی تکلیف دہ امر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہو؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت پہلے نمبر پہ ہوتی تھی، باقی ساری نسبتیں بعد میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے تو میرے ساتھ اگر غداری بھی کر دی تو کیا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہے، رسول کے ساتھ بھی مخلص ہے، لیکن ہمارے علماء کو نہیں مانتا. زیرو سے ملٹیپلائی. دیکھا انہیں فرق، صحابی اور وابی میں بڑا فرق ہے، اور صحابی اور بابی میں بڑا فرق ہے. یہ فرق صرف ان کو سمجھ آتا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ خلوص دل سے کہا ہو کیا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. تو یہ نسبتیں وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے مانا کرتے تھے، باقی وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے. وہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیٹس آل، بات ختم. دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو یہ ان کی دلیری تھی. اور آج دیکھیں پھر ہم ان کے نام لیتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں یاد کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ہم تقریریں کرتے ہیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے. آپ کو میں اکثر یہ کہتا ہوں، حصول برکت کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں، اکثر سیدنا عمر کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے امیر المومنین آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، پہلے بتائیں آپ نے
اپنے کپڑے کہاں سے سلوائے ہیں, آپ کا تو قد لمبا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کا جواب دے گا. تو انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں سب کو ایک چادر ملی تھی اور میرے باپ کے ایک چادر میں سوٹ نہیں بنتا تھا, میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں اب تم بات کرو, ہم تمہاری اطاعت بھی کریں گے. کریڈیبلٹی تمہاری مانی گئی نا. سر یہ جو مولوی یہ واقعہ سنا رہا ہو نا ممبر کے اوپر, جب وہ ممبر سے اترے نا اس سے آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ سر آپ تو سائیکل پہ آئے تھے, یہ 5 سال کے بعد گاڑی آپ کے نیچے کیسے آ گئی ہے. تو اگر وہ حضرت عمر والا جواب دے دے تو مجھے اس کا پتہ آپ نے بتا دینا, اس مولوی کی میں بیعت کر لوں گا. لیکن یہ ویڈیو انہوں نے ویکھی ہوئے کدھر وہ تقیہ نہ کر رہے ہوئے, سر وہ شکل ہی دس دے گی تمہیں. لیکن سر یہ اترنے کے بعد نہیں پوچھنا, آپ نے بڑے مجمع میں کھڑا ہونا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے مریدین آپ کا اکرام مسلم کر دیں گے. تو کہیں گے تم دسنے ہیں پہلے, اور وہ کہے گا آپ سائڈ کمرے میں آ جائیں. کمرے نہ جائیے بھائی, تقریرہ کرتے ہیں مجمع تے سوال پوچھے تو کہتے ہیں کمرے میں تشریف لیں. ٹھیک ہے, اوتھے جا کے اکرام مسلم کرنا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ باتیں کرنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام کا میں آپ کو کردار بتا کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ کو تو کسی سے اپنا کردار منوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب ونس 40 سال کی زندگی آپ کے سامنے تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے, سخت اندھیری رات کے اندر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت آپ کو ملنے کے لیے آتی ہے اور آپ اس کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہتے ہیں. پھر آپ اس عورت کے ساتھ دور تشریف لے جاتے ہیں. راستے میں صحابہ کرام چوراہے پہ کھڑے ہیں اور اس وقت سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ جو عورت گئی ہے اور وہ پردے میں بھی ہے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی, آپ علیہ السلام جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں, آپ صحابہ کرام کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ عورت کون تھی. اب انہوں نے تو نہیں پوچھا, لیکن لیڈر کا کام ہے کہ وہ کلیریفائی کرے. سر وہ بتائے کہ سر یہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے, میرا مہینے کا جو ٹیکس ہے وہ تو 6000 روپے ہے, لیکن میں 300 کنال کے بنگلے میں رہتا ہوں اور میرے 3 کتوں کا خرچہ ہے وہ 2.25 لاکھ روپے ہے, لیکن مہینے کا ٹیکس میں 6000 روپے دیتا ہوں. اور پھر میں لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ جی جناب آپ ٹیکس دیں تاکہ یہ ملک آگے چلے, اور میں خود اتنا ٹیکس دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری بیوی صفیہ تھی, مجھے ملنے کے لیے آئی تھی, تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہیں. ہائے ہائے. آپ فرمایا نہیں, شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح تیرتا ہے. یعنی ہر بندے کے ساتھ, مسلم شریف میں حدیث ہے, ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا کیونکہ 295 سی نہیں تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی. آپ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا شیطان, لیکن اللہ نے اسے میرا مطیع کر دیا. مجھے میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے نا وہ مطیع ہو چکا ہے, وہ بھی مجھے نیکی کی ہی طرف بلاتا ہے, یعنی مسلمان ہو چکا ہے وہ جن. نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان خون میں گردش کرتا ہے. یعنی مراد یہ کہ اگر تم نے شیطان کے ہتھے چڑھ کے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لی تو ایمان سے ہی جاؤ گے, لیکن اس بدگمانی کو ختم کرنے کی فکر صحابہ کو نہیں ہے, لیڈر کو ہے. یہ لیڈر کا کام ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے. یہاں پہ لیڈر کوئی اوٹ پٹانگ بات بھی کر رہے, نیچے والے بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بجائے کسی کی جرت ہے کہ سر یہ آپ نے بات صحیح نہیں کی, اس کو ذرا چینج کریں, غیر مناسب بات آپ نے کر دی. کسی کی جرت نہیں ہے. الٹا اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں, نہیں جی نہیں انہوں نے بھی تو کیا سی نا. ٹھیک ہے نا, کبھی کہہ دیں گے ہمارا سیاسی بیان ہے, ہم نے کون سی یہ بات کی ہے, تو سیاسی ایک تھے یہ بات کر دی. تو یہ بڑا مشکل کام ہے, کہنا آسان ہے. اولي الامر منکم پھر اس طرح کے ہوتے ہیں سر, نبی علیہ السلام خلفائے راشدین جیسے جو اپنا آپ پیش کرتے ہیں لوگ.